سورہ کوثر کی تلاوت کے کچھ فائدے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ پروردگار عالم کی عطا اپنے گھر میں بیٹی کی آمد میں خوشیاں منائیے کہ خدا نے پیغمبر کی بیٹی کو کوثر کہہ کر بیٹوں کا لائن سے اس انداز سے ہدایت کا عنوان مکمل کیا۔ قسم بخدا ایسی بیٹی، اس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بن جائے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک نماز کی تاکید ہے، ایک قربانی کی تاکید ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے کچھ فائدے علماء نے بیان کیے بروایت ابی بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کا اندازہ بھی یہاں بیٹھ کے شاید آپ کو اتنا نہ ہو، اگر آپ روزے کے افطار سے پہلے یہ روایت سنتے تو بات شاید اور ہوتی، جبکہ پیاس کی شدت ہوتی۔ پھر میں آپ سے کہتا کہ اگر روزے میں یہ 17 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی پیاس پر آپ اتنا پریشان ہیں تو قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیا جائے۔ جس کو اپنی قیامت کی پیاس بجھانا ہو تو اسے چاہیے اپنی واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے۔ اگر یہ سوچ کے سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں کہ مختصر سورہ ہے تو ثواب نہیں ملے گا، نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ثواب اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں فضیلت کو جان کے پڑھیے تو بات اور ہے، مختصر سمجھ کے پڑھیے تو بات اور ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ سورہ کوثر کی تلاوت اگر انسان اپنی واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں انسان اس کو بجا لائے تو امام فرماتے خدا دو فائدے، دو نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن اسے خدا قیامت کی پیاس سے بچا لیتا ہے کوثر عطا کرتے ہوئے، اور خدا اسے جنت میں ختمیہ مرتبت کے جوار میں جگہ بھی دیتا ہے، اور جس سے وہاں جگہ چاہیے ہو وہ اپنی مستحب نمازوں میں، واجب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔